اپنی خوشی کا اظہار ایک دوسرے کے لیے زوردار تالیاں مار کر اور خدا کی تعریف میں بہن بہن سے بھائی بھائی سے کہے خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے تم کو برکت کے لیے بلایا ہے اور ہمارے وسیلہ سے خدا دوسروں کی برکت چاہتا ہے۔ اس لیے آج ہم 5 ہفتوں کا جو شاگردی کا سفر ہے اس میں سے آج ہمارا 4تھا ہفتہ ہے اور جس میں ہم نے بہت سی سچائیوں کو سیکھا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنے بنیادی حوالے سے جو کہ ہے 2 تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت۔ اور جو کوئی بائبل لے کر آیا ہے وہ میرے ساتھ اس حوالے کو نکالے، اور جو نہیں لے کر آیا اس پر افسوس۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو ہم سے مانگیں تاکہ آپ کو بائبل مقدس اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو دی جائے، کیونکہ گریس بائبل چرچ میں مین ہمارا فوکس، ہماری رہنما کتاب کون ہے؟ خدا کا کلام، اور خدا کے کلام کو ہم نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ اس لیے آئیں دیکھیں خدا کے کلام میں کیا مکتوب ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اس میں سے ہم 5 باتوں کو سیکھ رہے ہیں جو ہر خاندان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس کیا ہے؟ خدا کا وہ الہی کلام ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کی الہی سچائی کو سیکھ سکیں اور اس میں سے جان سکیں۔ شخصی اور خاندانی روحانی ترقی کے لیے عملی علم الہیت کا بائبل مقدس میں سے 5 ہفتوں کا مطالعہ۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں ہم کیا کریں گے؟ ہر مہینے میں 4 اتوار ہوتے ہیں اور 4 اتواروں میں ہم مختلف ٹاپک یا کتابوں کو یا کرداروں کو چناؤ کریں گے تاکہ ہم سب اس سے واقف ہو سکیں۔ مثال کے طور پر کل رات میں پادری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم 4 ہفتوں کے لیے پیدائش کی کتاب کو لیں تو ہم 4 ہفتوں میں جو پیدائش کے 50 باب ہیں ان کو سادہ طور پر مین کہانیاں سکھا سکتے ہیں، جیسے تخلیق اور آدم کا گناہ میں گرنا، پہلے ہفتے میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد طوفان نوح، تیسرے ہفتے میں ہم ابراہیم کی بلاہٹ، اس کی پرستش، اس کی قربانی اور اس کی زندگی کے مختصر واقعات، اور چوتھے ہفتے میں ہم یوسف کی پوری زندگی کو کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب میں مین 4 زندگیوں پر غور کر کے ہم پوری پیدائش کے خلاصے سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں ہم سب بائبل سے واقفیت رکھیں، کیونکہ جب بائبل سے ہماری واقفیت ہوگی تب ہی ہمارے ذہن میں کچھ ہوگا خرچ کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنی روحانی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام جو الہی مکاشفہ ہے یہ ہم سب کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم سیکھ سکیں۔ بائبل مقدس کی کوئی بھی بات 2 پترس اس کا پہلا باب جب 20ویں اور 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہر ایک جو بات خدا کے کلام میں لکھی ہے، دوسرے لفظوں میں وہ کیا ہے؟ انسانوں کی خواہش نہیں بلکہ خدا کا الہی کلام ہے۔ اس لیے ہم 5 باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور ان 5 باتوں میں ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ 5 باتیں آپ سب کو ابھی تک یاد ہونی چاہیے، جس میں پھر ایک دفعہ ترہائی کے طور پر کہوں گا۔ پہلی بات ہم نے سیکھی تھی تعلیم، جو روحانی زندگی میں درستگی کے لیے ہے۔ جب کسی بھی چیز کو بنایا جاتا ہے اس کے بنانے کے پیچھے اس کی ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نے جب ہمیں بنایا تو ہمارے لیے درست راہ کا چناؤ
रखने के लिए, करने के लिए आजाद मर्जी ने अपना कलाम दे दिया कि हम तालीम पाएं। दूसरी बात हमने सीखी थी इल्जाम, जो रूहानी जिंदगी में हरगिज दुरुस्त नहीं है। जो कुछ हमारी जिंदगी में दुरुस्त नहीं होता, खुदा उस पर इल्जाम देता है। ठीक जैसे आप अपने बेटे बेटियों को कहते हैं कि ये गलत है, इसे दुरुस्त करो। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेटी बहुत अच्छा ड्रेस पहन लेती है और उसके साथ रेगुलर स्लीपर पहन लेती है, तो देखने वाले कहेंगे कि इसको फहम या तालीम नहीं दी गई कि कैसे ड्रेसिंग करनी है, तो फिर क्या होगा? लोग उस पर उंगली उठाएंगे। खुदा भी हमारी जिंदगी में जो दुरुस्त नहीं होता, उस जिंदगी पर क्या करता है? इल्जाम देता है। तीसरी बात थी इस्लाम, जो बिगड़ी हुई रूहानी जिंदगी किस तरह दुरुस्त हो सकती है। जब हम गुमराह हो जाते हैं तो खुदा में आवाज देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आओ। और आज हम सीखेंगे रास्तबाजी में तरबियत जो क्या है? अमली इल्मे अलाहियत में मसीह यीशु की जो जिंदगी हमें दी गई है, यानी कि मसीही जिंदगी किस तरह दुरुस्त गुजारनी है। जब लफ्ज रास्तबाजी को, जो कि रास्त से निकला है, जिसे दुरुस्त वाजिब कहते हैं और जिसके लिए लफ्ज सादक भी इस्तेमाल किया गया है। रास्त, वाजिब, दुरुस्त, जो खुदा का पसंदीदा हो, उसके मुताबिक क्या है? तरबियत में जिंदगी बसर करना। इसलिए आखिर में हम देखेंगे नतीजे के तौर पर कि अगर हम 4 बातों को करते हैं तो 5वीं बात क्या होगी? हतमी नतीजा या बात तजर्बा, जिसमें कामल मर्द और औरत क्या बनेंगे? खुदा के वो बर्तन बनेंगे जो इज्जत का बर्तन ठहरेगा।